الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلا تاخیر حضرات گرامی، اس وقت ہمارے ملک کا جو ماحول ہے اور مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ہماری آپ کی جو سچویشن ہے، اسے دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آئی جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس ماحول میں اور ان حالات میں قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور یہ بہترین راہ دکھانے والی ہے۔ اس وقت کے حالات میں مسلمان آج کل کئی ایک آزمائشوں اور امتحانات سے گزر رہا ہے۔ یہ دور ابتلا کا دور ہے۔ آج ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، ہمارے گھر بار، دکان و مکان اور ہمارے بچے تک محفوظ نہیں ہیں، اور ہماری روزگار اور ہماری معیشت کا ایک الگ مسئلہ کھڑا ہے۔ اور پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مختلف مقامات پر آج مسلمانوں کا خون پینے کے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اس وقت مسلمان بیک وقت کئی ایک طرح کے امتحانات اور آزمائشوں سے گزر رہا ہے، اور جب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کی سچویشن بنتی ہے نا، تو ان حالات میں بہت سے انسانوں کا ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے اور بہتوں کی ثابت قدمی متاثر ہونے لگ جاتی ہے، اور باطل کے یہ تنتنے چاروں طرف کفر کا غلغلہ اور اہل باطل کا کر و فر دیکھ کر کے بہتوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے اور شیطانی خیالات آنے لگ جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آخر جب ہم اہل حق ہیں، ہم اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اللہ نے ہمیں خیر امت کہا ہے، اور اللہ کی سب سے محفوظ ترین کتاب قرآن مقدس ہمارے پاس بطور امانت ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، شریعت اسلامیہ سے ہمارا تعلق ہے۔ جب ہم اہل حق ہیں تو آخر ہم پر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اور ہم پر خدا کی اس دھرتی کو آخر اتنا تنگ کیوں کیا جا رہا ہے، ہمارے ہی خلاف اتنا اتیاچار کیوں ہو رہا ہے؟ جب اس طرح کے وسوسے اور خیالات ہمارے آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس وقت قرآن مقدس ہماری آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ تم مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم پر پھول پتیوں کی بارش کی جائے گی، مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب تمہارا فلک شگاف نعروں کے ساتھ استقبال کیا جائے گا، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب دنیا تمہارا قدم دھو دھو کر کے پیے گی، ہرگز نہیں۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب تمہارے لیے پھولوں کے سیج بچھائے جائیں گے اور دنیا تمہارا احترام کرے گی اور وہ تمہارے سامنے جھک کر کے رہے گی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اگر تم نے میرے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے اور میرے پسندیدہ دین اسلام کو تم نے ایکسپٹ کیا ہے، تو پھر تیار ہو جاؤ تم آزمائشوں سے گزرنے کے لیے، تیار ہو جاؤ تم امتحانات دینے کے لیے۔ اے اللہ، کیسا امتحان؟ اللہ فرما رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، اور ضرور ضرور آزمائیں گے۔ دو تاکید، لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، دو تاکید کے ساتھ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں چیک کریں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اللہ کیسے امتحان لے گا؟
اللہ فرما رہا ہے کچھ خوف میں مبتلا کر کے، تمہارے دلوں میں ڈر پیدا کر کے، تمہیں اس بات کا ڈر ہوگا کہ تم گھر سے باہر نکلو اور کہیں تم پر اچانک حملہ نہ کر دیا جائے، تمہیں اس بات کا ڈر ہوگا کہ تم گھر سے باہر نکلو اور کہیں اچانک کوئی ایک بھیڑ جمع ہو جائے تمہارے ارد گرد اور تم سے ایک خالص مذہبی نعرہ لگانے کے لیے کہے اور تم وہ نعرہ نہ لگاؤ تو تمہیں مارا جائے، تمہیں پیٹا جائے اور تمہاری موب لنچنگ کی جائے۔ تمہیں اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں تم حق کی آواز اٹھاؤ، اپنی انصاف کے لیے لڑنے کے لیے نکلو اور کہیں تمہارے گھروں کو توڑ نہ دیا جائے، تمہارے گھروں کو بلڈوز نہ کر دیا جائے اور تم پر فسادات اور بیجا الزامات لگا کر کے کہیں تمہیں جیل کی سلاخوں میں نہ ڈال دیا جائے، تمہارے خلاف مقدمے نہ چلا دیے جائیں۔ اس طرح تمہیں طرح طرح کا خوف اور ڈر لاحق ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے اور ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے۔ یعنی کہ بھوک سے آزمانے کا مطلب کیا؟ کہ تمہارے لیے ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، مارکیٹوں میں تمہارا بائیکاٹ کیا جائے گا اور تمہارے لیے باقاعدہ کہا جائے گا کہ مسلمانوں کی دکانوں سے سودا نہ خریدا جائے، مسلمانوں کی دکان سے سامان نہ لیا جائے، اور کبھی کبھی کچھ گاؤں میں بورڈ بھی لگائے جائیں گے کہ ہمارے گاؤں میں کسی مسلمان تاجر کا آنا، یہاں پہ اس کا داخل ہونا یہ بالکل منع ہے۔ اس طرح کے معاملات کیے جائیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ تمہیں تجارت اور معیشت میں اتنا پیچھے چھوڑ دیا جائے کہ تم بالکل غریبی کی نچلی سطح پہ آ کر کے مالی اور اقتصادی طور پہ کمزور ہو کر کے دنیا کے سامنے سر جھکا کر کے زندگی گزارو۔ تو تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا اور تمہیں ملازمتوں سے، نوکریوں سے محروم کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی اور تنگ دستی سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں کی کمی سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم تمہیں جانوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ اور آج دیکھا جائے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، اتنی جانیں جا رہی ہیں پوری دنیا میں۔ اگر تاریخ اٹھا کے پڑھیں نا تو مسلمانوں کے خون سے شہر کا شہر رنگا ہوا ہے۔ اور خود ہمارے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو آزادی سے لے کر کے اب تک مسلمانوں کی اتنی جانیں جا چکی ہیں کہ اگر مسلمانوں کا خون گنگا ندی میں بہا دیا جاتا نا تو شاید گنگا کا پانی بھی سرخ ہو جاتا مسلمانوں کے خون سے۔ اتنی جانیں ہماری جا چکی ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے جانوں کی کمی سے آزمائیں گے اور ثمرات کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے۔ ثمرات کا ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ ثمرات سے مراد یہاں اولاد ہے، یعنی کہ جو تمہارے بیٹے ہوں گے، جو تمہاری جوان اولاد ہوگی، جو تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہوگی اور تمہارے امیدوں کی کرن ہوگی، تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، جو تمہارے جگر کے ٹکڑے ہوں گے، انہیں تم سے دور کر دیا جائے گا، ان پہ بیجا الزامات لگا کر کے، ان کے خلاف مقدمے چلا کر کے انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا، اور بوڑھے ماں باپ سے ان جوان بیٹوں کو جدا کر دیا جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ہر طرح سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تم مسلمان ہو تو اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ اب دنیا کی ساری نعمتیں، ساری آشائشیں اور اس کے عیش و عشرت کے سارے سامان تمہارے قدموں میں لا کر کے ڈال دیے جائیں گے۔ نہ، یہ دنیا تو ایک مومن اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ اخروی نعمتیں ساری یقیناً مومنوں کے لیے ہیں، اخروی نعمتیں ساری مسلمانوں کے لیے ہیں، لیکن اس دنیا میں اگر تم نے میرے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور یہ آزمائش صرف تمہاری نہیں ہوئی ہے، صرف یہ تمہارا امتحان نہیں لیا جا رہا ہے، بڑے بڑے پیغمبروں اور اولو العزم رسولوں کو بھی ان مشکلات سے اور ان امتحانات سے گزرنا پڑا ہے، اور انہوں نے تو ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں اور وہ تو ایسی ایسی آزمائشوں سے گزرے ہیں نا کہ ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پر دیکھیے کتنے مشکلات آئے، کتنی پریشانیاں آئیں۔ حضرت سیدنا ایوب، صبر ایوب تو مشہور ہے نا کہ سارے بچے جو تھے وہ ہلاک ہو گئے، مال و دولت ساری دنیا اور باغات وہ تباہ ہو گئے، اور خود آپ بیماریوں سے کس طرح جوجھتے رہے۔ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے ساتھ کتنا اتیاچار ہوا، نمرود نے کتنا ظلم ڈھایا، اور ان کی قوم نے تو ان سے اس قدر نفرت کا اظہار کیا کہ انہیں اٹھا کر کے آگ میں بھی جھونک دیا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ یار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کا کتنا بڑا کرشمہ ظاہر ہوا
کہ پورے آتش کدے کو اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا، ایک ٹھنڈا باغ بنا دیا۔ اور جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس آتش کدے سے باہر آئے نا، اور آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، پھر بھی یہ قوم اتنی ظالم اور ہٹ دھرم تھی، اتنا بڑا اللہ کا کرشمہ دیکھنے کے بعد بھی، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس قدر عظیم الشان معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اس قوم پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس کے بعد بھی اس نے آپ کو اتنا ستایا اور اتنا درد دیا، اور آپ کو اس قدر آپ کے شہر کو تنگ کر دیا کہ آپ کو اپنا وطن بھی چھوڑ کر کے شہر بابل تشریف لے جانا پڑا۔ اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان پر فرعون نے کیا کیا نہیں ظلم ڈھایا، اور خود آپ کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس نے آپ پر کتنی تہمتیں لگائیں، کتنی بھپتیاں کسیں اور کتنی ہٹ دھرمیاں کی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ آیا، ان پہ بھی قوم نے تہمتیں لگائیں، ان کی پاک ماں سیدہ مریم پہ معاذ اللہ تہمتیں لگائی گئیں، اور ان سے اتنی دشمنی نبھائی گئی، ان سے اس قدر نفرتیں کی گئیں کہ ایک دن انہیں معاذ اللہ پھانسی بھی چڑھانے کی کوششیں کر ڈالی گئیں۔ تو یہ سارے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، بڑے بڑے پیغمبروں کے ساتھ یہ اتیاچار ہوا ہے، اور ان سے نفرتیں کی گئیں، ان سے دشمنیاں کی گئیں، ان کے خلاف سازشیں کی گئی ہیں۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ حق کے راستے میں تمام نبیوں کو ستایا گیا، لیکن جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ جتنی تکلیف اور جتنی مشقتوں کا میں نے سامنا کیا ہے، اتنا دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فاران کی چوٹی سے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اور جب آپ نے تمام لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا تھا، اللہ کی توحید کی دعوت دی تھی، تو کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ جو دوست تھے نا وہ دشمن بن گئے تھے، جو اپنے تھے وہ پرائے بن گئے تھے۔ خود آپ کا خاندان، آپ کے گھر کے لوگوں کی آنکھوں سے آپ کے لیے نفرت کے شرارے پھوٹنے لگے تھے، وہ ماحول تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ کبھی میرے حضور کے اوپر پتھر برسائے گئے، کبھی آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، اور کبھی آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، کبھی آپ کے حالت سجدہ میں آپ کے دوش مبارک پر اونٹ کی گندی اوجھڑیاں ڈالی گئیں۔ یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ کیے گئے، اور خود جو آپ کے اس وقت مٹھی بھر چاہنے والے جو آپ کے صحابہ تھے نا، حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، ان کو دشمنوں نے کیا کیا تھا؟ پکڑ کر کے ایک پیڑ سے باندھا، اور ان کے پورے بدن کو چاقوؤں سے چیرا گیا، ان کے جسم کو پھاڑا گیا، تڑپا تڑپا کے انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا، اور ایک بھاری بھرکم پتھر ان کے سینے اقدس پہ رکھ کر کے اسے ہتھوڑے سے توڑا جاتا تھا، اور اس طرح انہیں تڑپایا جاتا تھا۔ جرم کیا تھا؟ کہ وہ ایک خدا کے ماننے والے تھے، انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا تھا، اور انہوں نے حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دامن تھاما تھا، انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عشق کیا تھا، اور یہ اسی عشق کی سزا انہیں مل رہی تھی، کیونکہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ مجھے ایک روایت یہاں پر یاد آ رہی ہے، امام ترمذی نے اسے نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک، میرے آقا اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، جب اس نے کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو میرے حضور نے فرمایا آپ سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے دوبارہ کہا واللہ انی لاحبک، یا رسول اللہ قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں مجھے آپ سے بہت پیار ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرے حضور پھر مسکرائے، اور آپ نے پھر فرمایا سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں مجھے آپ سے بہت پیار ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں 3 دفعہ اس بندے نے قسم کھا کے یہی بات کہی، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو سنو میرے حضور نے کیا فرمایا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے حضور نے فرمایا ان کنت تحبنی، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو، فاعدت للفقر تجفافا، تو پھر تم امتحان دینے کے لیے، مشکلات جھیلنے کے لیے
پریشانیاں جھیلنے کے لیے، اور تم تنگ دستی اور محتاجی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو میرا چاہنے والا ہوتا ہے، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو میرے دین کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اسے آزماتا ہے، اللہ اسے چیک کرتا ہے، اللہ اسے ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہیں کچا پکا تو نہیں ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو میرے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کی طرف محتاجی اور تنگ دستی ایسے ہی دوڑتی ہے جیسے سیلاب اپنے ٹھکانے کی طرف دوڑتا ہے۔ تو جو بھی اسلام کا کلمہ پڑھے ہیں اور جنہوں نے حضور پر ایمان لایا، اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش میں ضرور مبتلا کیا، ان کا امتحان ضرور لیا گیا، دنیا ان کے لیے ضرور تنگ کی گئی ہے۔ اور دیکھو نا، خود میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ میں آپ پر، آپ کے چاہنے والوں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ ان لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا بھی دشوار ہو گیا، اور خود اللہ ہی کی سرزمین پر اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑا جرم مانا جانے لگا۔ اب ان کو کھل کر کے عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، یہ چھپ چھپا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جان اقدس کو تو اس طرح خطرہ لاحق ہوا کہ حضرت ابو طالب نے بنو ہاشم کے کچھ نوجوانوں کو مقرر کر رکھا تھا کہ حضور جہاں سوئیں، جہاں آرام فرمائیں، وہاں وہ نوجوان رات بھر جگ کر کے آپ کی حفاظت کریں اور وہاں پر پہرا دیں۔ اس طرح آپ کے لیے خوف کا ایک ماحول بنایا گیا۔ اور جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ کے لیے آپ ہی کے وطن کو اتنا تنگ کر دیا گیا کہ ایک دن آخرکار مجبور ہو کر کے آپ کو خود اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اور مکہ چھوڑ کر کے جب آپ مدینہ آ گئے تو مدینہ میں بھی آپ کو نہیں چھوڑا گیا، پھر وہاں کبھی بدر ہوئی، کبھی احد ہوئی، کبھی خندق ہوئی، یعنی پوری زندگی آپ پر جنگیں مسلط رکھی گئیں۔ اور کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرح خوف اور ڈر اور ہراس کا ماحول تھا نا کہ ہم راتوں رات تلوار لے کر کے حضور کے کاشان نبوت کے ارد گرد پہرا دیا کرتے تھے اور ہم آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرے حبیب آپ کے رب کے جو پیغامات ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، آپ بلا جھجک اس کے بندوں تک انہیں پہنچا دیجئے۔ رہا آپ کی حفاظت کا معاملہ، واللہ یعصمک من الناس، تو اللہ لوگوں سے آپ کی خود حفاظت فرمائے گا۔ تو جب اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، تب جا کر کے آپ کے تعلق سے صحابہ مطمئن ہوئے۔ لیکن پھر بھی عام لوگوں کے جو اس وقت کے مسلمان تھے، ان کی جانوں کا پھر بھی ہمیشہ خطرہ بنا رہا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم جہاں بھی لیٹتے تھے اپنے بستر کے نیچے تلوار رکھ کر کے لیٹا کرتے تھے کہ نہ جانے کب کوئی دشمن ہم پر حملہ کر دے، اس ڈر سے ہم ہمیشہ اپنے ساتھ تلوار رکھا کرتے تھے۔ تو ڈر اور خوف کا ماحول ہمیشہ اہل ایمان کے لیے بنا رہا، اور اس ڈر اور خوف سے اللہ نے ہمیشہ اہل حق کو آزمایا ہے۔ اچھا، یہ تو رہا ڈر اور خوف کا معاملہ۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے اور تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ آپ دیکھیے خود میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھوک کا حال کیا تھا کہ آپ کے گھر میں 9 مہینے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ 9 مہینے بیت جاتے تھے اور آپ کے گھر میں چولہا جلانے کی بھی نوبت نہیں آتی تھی، صرف چوہارے اور پانی پہ آپ کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ اور سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ میرے حضور کی پوری زندگی گزر گئی، ظاہری زندگی پوری زندگی بیت گئی، پوری زندگی میں کبھی کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ جس دن میرے حضور نے دونوں ٹائم کا کھانا کھایا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھوک ہے میرے حضور کی۔ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی ویسے تو صرف چھوارے اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، 2 4 مہینے صرف چھوارا پانی، کبھی کھانا کھانے کی بھی نوبت آئی تو صرف ایک وقت کا کھانا ملا، دوسرے وقت کے کوئی بھی ایسا دن پوری زندگی میں نہیں گزرا کہ جس دن حضور نے دونوں ٹائم کا کھانا کھایا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے حضور اور صحابہ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے دین قبول کیا تھا، اسلام کا کلمہ پڑھا تھا، خود مکہ مکرمہ میں حضور کو اور آپ کے صحابہ کو، آپ کے خاندان کو جو آپ پر ایمان لائے تھے، ان کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا تھا۔
اور وہاں آپ کا بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا کہ ان سے نہ کوئی غلہ لے گا، نہ غلہ دے گا، نہ ان سے کچھ خرید و فروخت کرے گا، کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس طرح مجبور ہو گئے تھے کہ پیڑ کے پتے اور چھالے کھانے لگ گئے تھے، گھاس پھوس کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ہمارا پخانہ بھی بکریوں کی مینگنیوں کی طرح ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر میں جلوہ افروز تھے، اور آپ کبھی پیٹ کا یہ حصہ پکڑ کر کے اور دبا کر کے لیٹ جاتے، اور کبھی پیٹ کا یہ اس طرف کا حصہ پکڑتے اور دبا کر کے لیٹ جاتے، بار بار آپ پہلو بدل رہے تھے، اور آپ کے چہرے پاک سے پریشانی اور تکلیف کے بڑے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ تو سیدہ عائشہ پاک نے جب دیکھا کہ آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا عائشہ مجھے بہت تیز کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیدہ عائشہ پاک نے جب آپ کی یہ تکلیف دیکھی، آپ کی طبیعت میں اضطراب دیکھا کہ شدت درد سے، تکلیف سے آپ پہلو بار بار بدل رہے ہیں لیکن چین نہیں آ رہا ہے، تو سیدہ عائشہ پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، بارگاہ عزدی میں آپ کا بڑا مقام ہے، یا رسول اللہ آپ اپنے بھوک کی شکایت اپنے رب سے کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر آپ ابھی ہاتھ اٹھا کر کے ایک دفعہ بھی اپنے رب سے اپنے بھوک کی شکایت کر دیں، اللہ کی قسم اللہ آسمان پھاڑ کر کے آپ کے لیے دسترخوان نازل فرمائے گا۔ یا رسول اللہ آپ دعا کریں اپنے اللہ سے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں عائشہ میں اپنے پیٹ کے لیے کبھی دعا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو، تم نے میرے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے اسلام کا دامن تھاما ہے، تو آشائشوں کی امید مت کرنا، عیش و عشرت کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے تم نے کلمہ پڑھا ہے میرے حبیب کا تو ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے، ہم تمہیں آزمائشوں سے ضرور گزاریں گے، کبھی تم پر خوف ڈال کر کے، کبھی تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی تمہیں تنگ دستی اور مال کی کمی سے آزمائیں گے، تمہارا روزگار چھین لیا جائے گا، تمہارا دھندا ٹھپ پڑ جائے گا، تمہیں تجارت میں پیچھے چھوڑ دیا جائے گا، مارکیٹوں میں تمہارا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، تمہارے جان اور مال کی کمی ہوگی، تمہارے بچوں کو، تمہارے عزیزوں کو اور تمہارے جگر پاروں کو تم سے دور کر دیا جائے گا، تمہارے جوان بیٹوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا، یعنی تمہارے لیے اللہ کی اس دھرتی کو تنگ کر دیا جائے گا، کفر دندناتا پھرے گا، چاروں طرف اہل باطل کے غلغلے ہوں گے اور ہر طرف کفر اپنا کر و فر دکھا رہا ہوگا۔ ایسے ماحول میں ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں وہ اللہ کریم ہے، وہ اگرچہ ہمارا آپ کا امتحان لے رہا ہے نا، وہ ہمیں آزمائشوں سے گزارنا چاہ رہا ہے، لیکن اس آزمائش میں ہمیں کیا کرنا ہے، امتحان میں ہمیں پاس کیسے ہونا ہے، اللہ نے اس کا حال بھی ہمیں بتا دیا ہے، یعنی پرچہ بنا کر کے اس نے پرچہ خود آؤٹ کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب اس طرح کا ماحول بنے اور تم ان آزمائشوں میں گھرو تو اللہ قرآن میں ایک دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو جب بھی تمہیں پریشانیاں گھیریں اور تم آزمائشوں میں پڑو تو تمہیں ایک کام کرنا ہے، تمہیں ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، تمہیں ہمیشہ تحمل سے کام لینا ہے، ورنہ دشمن تمہارے خلاف سازشیں کرے گا، تمہارے خلاف قانون بنائے گا اور تمہیں وہ چھیڑنے کی کوشش کرے گا، وہ تمہارے مذہبی مقامات پہ حملہ کرے گا، ان پہ قبضہ جمائے گا، تمہاری عبادت گاہوں کو ڈھائے گا، کبھی تمہارے گھروں کو بلڈوز کرے گا، اور کبھی وہ تمہاری عبادت گاہوں کے سامنے پہنچ کر کے چیخ کر کے اپنا خالص مذہبی نعرہ لگائیں گے، طرح طرح سے وہ تمہیں چھیڑیں گے اور مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ تم مشتعل ہو، تم بھڑکو اور انہیں موقع ملے تم پر ظلم کرنے کا۔ لیکن ایسے ماحول میں جب وہ تمہیں مشتعل کرنے کی کوشش کریں، جب وہ تمہیں جذبات میں لانے کی کوشش کریں اور جب وہ تمہیں بھڑکانا چاہیں تو اللہ فرما رہا ہے صابرو، تو ان کی ان تمام حرکتوں پہ اور ان کی ان تمام ایذا رسانیوں پہ اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تمام تکلیفوں پہ تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں ہر حال میں تحمل سے کام لینا ہے، ورابطو، اور تمہیں اللہ کے حدود میں رہنا ہے، اپنے اللہ کے حدود کی پاسداری کرنی ہے، واتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف دل میں بسا کے رکھنا۔ ایمان والو، تمہیں 3 کام کرنا ہے جب تم آزمائشوں میں گھرو، تم کمزور پڑو، اور جب تم پر امتحان کی گھڑی آئے۔ اللہ فرما رہا ہے اس وقت تم صبر و تحمل سے کام لینا، اللہ کے حدود کی پاسداری کرنا، اور اپنے دل میں تقوی اور اللہ کا ڈر بسا کے رکھنا۔ اللہ فرما رہا ہے لعلکم تفلحون، تمہارے کامیابی کی گارنٹی میں خدا تمہیں دے رہا ہوں، اس امتحان میں تمہیں 100 کے 100 نمبر ملیں۔